السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ آج پاکستان، افغانستان اور بھارت کے درمیان سفارتی اور سیکیورٹی صورتحال ایک نہایت نازک اور اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں ایک طرف آج پشاور میں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک میں دہشت گردی، اس میں افغانستان اور بھارت کے کردار، خیبر پختونخوا میں گورننس اور سیکیورٹی کی صورتحال، کالعدم تحریک طالبان سے مذاکرات اور افغانستان میں گزشتہ رات ہونے والے مبینہ حملوں پر تفصیلی گفتگو کی۔ دوسری جانب اسی دوران افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی بھارت کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران بھارت نے کابل میں اپنے ٹیکنیکل مشن کو باضابطہ طور پر سفارت خانے کا درجہ دینے کا اعلان کر دیا۔ خطے میں اس پیش رفت کو نہ صرف پاک افغان تعلقات بلکہ جنوبی ایشیا کی مجموعی سفارتی اور سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پشاور میں ایک اہم پریس کانفرنس کی۔ اس دوران انہوں نے خارجی دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو 3 آپشنز دیتے ہوئے کہا کہ یا تو خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دیں، یا ریاست کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کارروائی کریں، یا پھر ریاست کی طرف سے بھرپور کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ خارجی دہشت گرد اور ان کے سہولت کار، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی عہدے پہ ہو، اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں۔ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے خیبر پختونخوا میں گورننس کی خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف یہ کہہ چکے ہیں کہ گورننس کی خامیوں کو ہمارے ادارے اور عوام اپنے خون سے پورا کر رہے ہیں۔ آرمی چیف یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ یہ جو گورننس کے گیپ ہیں، اس کو پاکستان فوج کے افسر، جوان، پولیس کے افسر، بچے، ہمارے ادارے اپنے خون سے پورا کر رہے ہیں۔ یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ اپیزمنٹ آف ٹیررسٹ اینڈ دیئر فیسیلیٹیٹرز از نیور اینڈ ناٹ اے پالیسی۔ تیسری بات، پاکستان کی ریاست، اس کی افواج اور اس کے ادارے they will not be bothered by any sort of political distortions اور سیاسی شعبدہ بازی، اور ریاست پاکستان اور اس کے عوام will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially خیبر پختونخوا۔ کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے غیور اور باعزت عوام کی جان، مال اور عزت کا سودا کرے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بجائے منفی سیاست، الزام تراشی اور خارجی کرمنل مافیا کی سہولت کاری کے، آپ اپنی اس بنیادی ڈیوٹی پر توجہ دیں گے۔ افغانستان سے سیکیورٹی کی بھیک مانگنے کی بجائے اس صوبے کے ذمہ داران ہوتے ہوئے خود اس کی حفاظت کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مزید کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست ریاست سے بڑی ہے تو ہم یہ قبول نہیں کریں گے۔ آپ اپنے پاس اتھارٹی تو ساری لینا چاہتے ہیں، لیکن رسپانسبلٹی کس چیز کی نہیں لینا چاہتے۔ فوج کا اس ریاست کے ساتھ ایک سرکاری تعلق ہوتا ہے، کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوتا، کوئی سیاسی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نہ کسی کی سیاست کو لے کے چلتے ہیں، نہ کسی فرقے کو لے کے چلتے ہیں، نہ کسی ایتھنیسٹی کو لے کے چلتے ہیں۔ فیصلے ریاست کرتی ہے، ہم ان معاملات میں اپنا انپٹ دیتے ہیں۔ اب جب وہ فیصلہ صحیح ہو جائے تو اس کا کریڈٹ آپ لے لیں، اگر وہ فیصلہ غلط ہو جائے تو وہ آپ ادارے پہ ڈال دیں۔ تمام سیاسی پارٹیاں، تمام سیاسی رہنما قابل احترام ہے، مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ملک کی ریاست سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اگر ایک فرد واحد یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذات اس پاکستان سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ آپ اپنی فوج کو اس گھٹیا بیان بازی، ان بیانیوں اور ان کی سیاست جو ہے، جس کی اپنی کوئی ذاتی مفاد اور کوئی گمراہ کن قسم کا ایجنڈا ہے، اس سے پاک رکھیں اور دور رکھیں۔ اس ملک کے عوام جو سے ہے سیاسی شعبدہ بازی جو کرتے ہیں، جو سیاست کھیلتے ہیں، ان کو گریبان پکڑیں اور ان سے پوچھیں، ان کو جواب دیں کہ تم ہماری جان پہ، ہماری عزت پہ، ہماری مال کی اوپر کیوں کھیل رہے ہو؟
तुम इस दहशतगर्दी की बयानिए को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, तुम इसमें कंफ्यूजन की कर रहे हो, उसके बगैर दहशतगर्दी कैसे खत्म होगी? ये ऐसे खत्म होगी कि हम दहशतगर्द और उसके सहूलतकार को बराबर जाने। इस कोलेटरल डैमेज के झूठे बयानिए के पीछे लोगों को कंफ्यूजन ना दें। देयर इज नो कोलेटरल डैमेज, देयर इज टेररिस्ट एंड इज फैसिलिटेटर। आप गवर्नेंस और करप्शन पे क्यों बात नहीं करते? इसलिए नहीं करते बिकॉज द होल नैरेटिव 24/7 इज मेंटेन्ड ऑन सिक्योरिटी इश्यूज। ये कैसी सियासत, अच्छी सियासत नहीं है। वो जो पॉलिटिकल क्रिमिनल टेरर नेक्सस है उसको अगर आपने प्रिजर्व करना है तो इस पे कंफ्यूजन रखनी है। झूठ और गलाजत से भरी हुई जो एक सियासत है, इससे हमें अपने आप को दूर करना पड़ेगा। उनके अपने जाती सियासी माली फवायद हैं। अगर कोई अपने सियासी मकसद के लिए, अपने छोटे से तंग नजर फायदे के लिए, गुमराह करने के लिए इस तरह के बयानात देता है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। मुकाबला सख्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये मुकाबला हमेशा हक जीतेगा। DGISPR ने मजीद बात करते हुए सवाल उठाया कि कौन है जो कह रहा है कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करें, जो ये कह रहा है कि मुझे वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। यहाँ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई। यहाँ पर गवर्नेंस और अवामी फलाह बहबूद को जानबूझकर कमजोर किया गया और गुमराह कुन बयानिए बनाने की कोशिश की गई। क्या आपको ये आवाज नहीं आती कि इन दहशतगर्दों से बातचीत कर ली जाए? हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे मिसाइल मारे, इस मुल्क के अवाम ने ये क्यों नहीं कहा कि अगले दिन बातचीत कर लेते? हर मसले का हल बातचीत में है तो ना कोई गज़वात होती, ना जंगें होती, ना मुहम्मात होती। बदर के मैदान को याद रखें, क्यों नहीं बातचीत कर ली उस दिन उन्होंने? कौन है जो ये कह रहा है उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करने चाहिए? ऑपरेशन हल नहीं, ऑपरेशन ना करें, बातचीत कर लें। हु इज दैट पर्सन जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें? कि मैं उस हुकूमत को अपनी उस सूबाई हुकूमत मुझे बर्दाश्त नहीं जो कि ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत में नहीं है, हिस्सा नहीं है रियासत का, तो आज भी वो ये कह रहे हैं जो कि आपके बच्चों के सर काट के उनसे फुटबॉल खेलते रहे, उनसे बातचीत कर लो। कौन कह रहा है कि जो ये कहता है कि जो हमारी बच्चियां हैं हम बताएंगे उनके क्या हकूक हैं, उनसे बातचीत कर लो? कौन है जो कहता है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है उसके लिए अफगानिस्तान के पास जाके उसकी सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा? वो जो खारजी नूर वली महसूद और उसका जत्था है उससे बातचीत कर लो। जब रियासत पाकिस्तान कहती है, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहते हैं कि इनको आप वापस इनके मुल्क भेजें, तो आप कहते हैं कि नहीं हमारे भाई हैं, क्योंकि वो आपके क्रिमिनल माफिया का हिस्सा है, क्योंकि आप उनको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके फवायद, उनकी सियासत आप सबकी जानो माल से उनको ज्यादा अजीज है। आप यहाँ मिस गवर्नेंस करें, करप्शन करें, तो आप नहीं चाहते कि इसके ऊपर बातचीत हो। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल से मुताल्लिक कहा कि आप जब सरकारी ताल्लुक को ज़ाती और सियासी ताल्लुक बना देंगे तो इसका जवाब देना पड़ेगा। कोर्ट मार्शल हो रहा है। पाकिस्तान की जो फौज का जो लीगल प्रोसेस है दैट इज़ वेरी डेलिबरेट एंड वेरी जस्ट। ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल आपके सामने हो रहा है, ये बजाते खुद इस बात की गवाही है कि फौज में किसी के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई होती है उसको प्रोसिक्यूशन को, डिफेंस को, विटनेसेस का, जिरा का एविडेंस पेश करने का पूरा मौका दिया जाता है। तमाम कानूनी हकूक हासिल होते हैं, अपने लिए सिविल वकील करने के हक हासिल होते हैं। दैट लीगल प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड इट विल कम टू इट्स लॉजिकल एंड जस्ट कंक्लूजन। जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है उसकी एक वजह क्या है कि आप जब जो ताल्लुक है उसको जाती और सियासी ताल्लुक बना देंगे तो उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। लेकिन बनाता कौन है? वो जो कि उस वक्त रियासत में बैठा था, जो उस वक्त की सियासत कर रहा था। गुज़िश्ता रात ये खबरें सामने आई कि मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह नूर वली महसूद को टारगेट किया गया है। आज जब DGISPR से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने हैं वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। अफगानिस्तान इज ए बेस ऑफ ऑपरेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने के लिए। उसके सबूत भी मौजूद हैं, शवाहिद भी मौजूद हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे और किए जाते रहेंगे। DGISPR ने अफगानिस्तान में गुज़िश्ता रात होने वाले मुबैना हमलों की ना तस्दीक की और ना ही तरदीद की, लेकिन आज अफगान तालिबान ने इन हमलों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया है और एक बयान में कहा है कि एक बार फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है। पख्तिका के इलाके मरगा की शहरी मार्केट पर बमबारी की और अफगानिस्तान की खुद मुख्तार सरजमीन की हुर्मत पामाल की है। हम अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी की इस खिलाफ वर्जी की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और अपनी सरजमीन के दिफा को अपना जायज़ हक समझते हैं। अगर इन कार्रवाइयों के बाद सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है तो इसके तमाम नताइज की जिम्मेदारी पाकिस्तानी फ़ौज पर आयद होगी। इसके अलावा भारत में मौजूद अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा
امیر خان متقی نے اس معاملے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے کچھ دور دراز کے علاقوں پر حملے ہوئے ہیں جس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم اسے پاکستانی حکومت کی ایک بڑی غلطی سمجھتے ہیں۔ ایسے مسائل زور سے ختم نہیں ہو سکتے، ہم نے مذاکرات کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ سرحدی علاقوں میں ہمارے دور دراز علاقے ہیں، وہاں پہ کچھ اٹیک ہوا ہے، ہم اس کی مذمت کرتا ہے اور ہم پاکستان حکومت کا یہ کام ایک بڑا غلطی سمجھتا ہے اور اس سے مسائل حل نہیں ہو سکتا ہے۔ افغانستان کا تاریخ گواہ ہے کہ ایسا مسائل زور سے حل نہیں کیا سکتا ہے۔ تفاہم اور مذاکرات کا دروازہ ہم نے کھلا ہے، تفاہم ہونا چاہیے۔ جو مشکلات جس ممالک کے اندر ہے وہ اپنا مشکلات خود حل کرے۔ ہم جیسے ہندوستان کے ساتھ اچھا تعلقات چاہتا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی اچھا تعلقات چاہتا ہے، لیکن یہ تعلقات دونوں طرف سے ہو سکتا ہے، ایک طرف سے تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا خواہش یہ ہے کہ ایسا غلطی کو تکرار نہیں کرنا چاہیے۔ افغانستان کے ساتھ ایسا کھیل کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ افغانستان کا لوگ، افغانستان کا حکومت، افغانستان کا جو موجودہ سیاست ہے وہ متوازن سیاست ہے، وہ صلح آمیز سیاست ہے، وہ برادری چاہتا ہے، ہم اقتصادی روابط چاہتا ہے، ہم ڈپلومیٹک روابط چاہتا ہے۔ جب ڈپلومیٹک روابط موجود ہے تو وہی راستوں سے مشکل حل کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ افغان طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اہم دورے پر بھارت میں موجود ہیں، جہاں آج ان کی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے افغانستان میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ بحال کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مجھے آج یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ کابل میں بھارت کے ٹیکنیکل مشن کو بھارت کے سفارت خانے کے درجے پر ترقی دی جا رہی ہے۔ بھارت افغانستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور آزادی کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. افغان طالبان کے وزیر خارجہ کے دورہ بھارت اور بھارت کی جانب سے افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کی مکمل بحالی کو علاقائی سطح پر انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارت میں مودی حکومت کے اس فیصلے پر تبصرے ہو رہے ہیں۔ سینئر بھارتی صحافی راج دیپ سردیسائی نے اس حوالے سے سوالات اٹھاتے ہوئے لکھا کہ اب بھارت کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولنے جا رہا ہے۔ کتنی بدل گئی ہے یہ دنیا۔ 1999 میں طالبان ہی نے دہشت گرد مسعود اظہر اور عمر شیخ کو رہائی دلوانے کے لیے قندھار ہائی جیکنگ کے دوران سہولت فراہم کی تھی، اور آج وہ ماضی گویا خاموشی سے بھلا دیا گیا ہے۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اور یہی ہے بین الاقوامی سیاست کا کھیل۔ بھارت اب افغانستان کو پاکستان کے مقابل توازن کے طور پر استعمال کر رہا ہے، کیونکہ گریٹ گیم میں کچھ بھی مستقل نہیں ہوتا۔ راجدیپ سردیسائی نے مزید لکھا ہے کہ ویسے کیا ہم افغان حکومت کے ساتھ صنفی امتیاز کے سنگین خدشات کا معاملہ اٹھائیں گے؟ اس ساری صورتحال میں بھارت اور افغانستان طالبان کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت کا خطے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اور ماضی میں طالبان مخالف رہنے والا بھارت اب اچانک طالبان کے قریب کیوں آ رہا ہے؟ اس حوالے سے بی بی سی کی رپورٹ میں لکھا ہے کہ افغان طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی ایک ہفتہ طویل دورے کے لیے بھارت پہنچ گئے ہیں، اور یہ ایک ایسا دورہ ہے جو ماضی میں ناقابل تصور سمجھا جاتا تھا، اور یہ 2021 میں طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد بھارت کا ان کا سب سے اعلیٰ سطح کا دورہ ہے۔ اور امیر خان متقی اپنے 8 روزہ قیام کے دوران بھارتی حکام کے ساتھ سفارتی، تجارتی اور معاشی تعلقات پر بات چیت کریں گے۔ اس دورے کو بھارت کی افغان پالیسی میں ایک نئے اور فعال مرحلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آج امیر خان متقی کی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات کے بعد بھارت نے اعلان کیا کہ وہ کابل میں اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولے گا، جو 4 سال پہلے طالبان کی واپسی کے وقت بند کر دیا گیا تھا۔ بھارت کا روایتی حریف پاکستان اس پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، جس کے طالبان کے ساتھ تاریخی طور پر قریبی تعلقات رہے ہیں۔ امیر خان متقی، جنہیں اقوام متحدہ کی پابندیوں سے عارضی استثناء دے کر سفر کی اجازت دی گئی ہے، وہ افغان طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے والے واحد ملک روس سے بھارت پہنچے ہیں۔ بی بی سی کے مطابق حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نہ پاکستان، نہ بھارت اور نہ ہی خود طالبان یہ تصور کر سکتے تھے کہ اقتدار سنبھالنے کے اتنے کم عرصے بعد طالبان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اس قدر بگڑ جائیں گے، جبکہ دوسری جانب بھارت افغانستان کی نئی حکومت کے ساتھ ایک ملٹی لیٹرل تعلق قائم کر لے گا۔ بھارت ماضی میں مغربی ممالک کی حمایت یافتہ افغان حکومت کا حامی رہا ہے، جسے طالبان نے اقتدار سے بے دخل کر دیا تھا، مگر افغان وزیر خارجہ کا یہ بھارتی دورہ
دونوں فریقوں کے درمیان عملیت پسندی اور حقیقت پسندی کی علامت ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ سفارتی، سیاسی اور تجارتی تعلقات کو نئی سطح تک لے جانے کے لیے سنجیدہ ہیں۔ اگرچہ بھارت نے افغانستان کے ڈی فیکٹو حکمرانوں یعنی افغان طالبان کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا ہے، لیکن بھارت ان چند ممالک میں شامل ہے جو طالبان کے ساتھ کسی نہ کسی سطح پر سفارتی یا غیر رسمی تعلقات برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ فی الحال بھارت کا کابل میں ایک چھوٹا سا مشن موجود ہے اور وہ افغانستان کو ہیومینیٹیرین بنیادوں پر امداد بھی فراہم کرتا ہے۔ بھارت کی دائیں بازو کی ہندو قوم پرست حکومت اور اسلام پسند طالبان کے درمیان بڑھتا ہوا رابطہ اس وقت شروع ہوا جب طالبان نے افغانستان میں دوبارہ اقتدار سنبھالا۔ یہ مخصوص دورہ اس پس منظر میں ہو رہا ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا ہو رہی ہے اور اسی طرح پاکستان اور افغان طالبان کے روابط بھی بگڑتے جا رہے ہیں۔ اسٹریٹجک امور کے ماہر برہما چیلانی نے ایکس پر اس دورے کو پاکستان کے لیے ایک دھچکا قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ دورہ طالبان حکومت کو ڈی فیکٹو طور پر تسلیم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ صرف 4 سال پہلے یہ سب کچھ ناممکن لگتا تھا، جب 2021 کے وسط تک امریکی قیادت میں اتحادی افواج کے انخلا کی ٹائم لائن طے کی گئی تو بھارت کے پالیسی سرکلز میں تشویش اور بے یقینی کی فضا چھا گئی۔ 15 اگست 2021 کو جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تو بھارت نے افغانستان میں اپنا سفارت خانہ اور 4 قونصل خانے بند کر دیے اور افغان شہریوں کو ویزے جاری کرنا بند کر دیے۔ صرف ایک کلک کے ذریعے بھارت نے ہزاروں افغان شہریوں کو پہلے سے جاری کردہ تقریباً تمام ویزے بھی منسوخ کر دیے، جس کی مبینہ وجہ سیکیورٹی خدشات بتائے گئے۔ لیکن 1 سال کے اندر ہی بھارت نے افغانستان میں اپنی سفارتی موجودگی دوبارہ قائم کر لی۔ جون 2022 میں بھارت نے ایک ٹیکنیکل ٹیم کابل بھیجی جس کا کام ہیومینیٹیرین بنیادوں پر دی جانے والی امداد کی تقسیم کی نگرانی کرنا تھا۔ بھارت نے اثر و رسوخ رکھنے والے طالبان رہنماؤں، حکومتی اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو ویزے جاری کرنا بھی شروع کر دیے۔ اگرچہ یہ دورے باضابطہ طور پر اعلان شدہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے دونوں فریقوں کے درمیان اعتماد اور سمجھ بوجھ پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کیا، اور گزشتہ سال نومبر میں بھارت نے طالبان کو بھارت میں ایک نمائندہ مقرر کرنے اور قونصل خانے کھولنے کی اجازت دے دی۔ گزشتہ 3 برسوں کے دوران بھارت اور افغانستان بتدریج تعلقات بحال کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ بھارتی حکام اور سفارتکاروں نے طالبان رہنماؤں سے بیرون ملک متعدد اعلیٰ سطحی ملاقاتیں کی، جن میں رواں سال جنوری میں دبئی میں امیر خان متقی اور بھارت کے سیکرٹری خارجہ وکرم مسری کے درمیان ملاقات بھی شامل ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ بھارت اور پاکستان طویل عرصے سے افغانستان میں ایک زیرو سم گیم میں مصروف رہے ہیں، جہاں دونوں ممالک ایک دوسرے کے نقصان پر وہاں کے سیاسی منظرنامے پہ اثر و رسوخ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ طالبان کے پاکستان کے ساتھ قریبی تعلقات کے باعث بھارتی عسکری اور سیاسی حلقے 1994 میں طالبان کے قیام سے ہی انہیں پاکستان کا ایک نمائندہ گروہ سمجھتے تھے، جس کا مقصد افغانستان سے بھارت کے اثر و رسوخ کو ختم کرنا تھا۔ بھارت نے روس اور ایران کے ساتھ مل کر افغانستان میں ان گروہوں کی حمایت کی جو طالبان کے خلاف برسر پیکار تھے، یہاں تک کہ 2001 میں امریکہ کی قیادت میں ہونے والے حملے کے بعد طالبان اقتدار سے بے دخل کر دیے گئے، اور اگلے 20 برسوں تک بھارت امریکہ کی حمایت یافتہ اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ افغان حکومت کا ایک بڑا حامی رہا، جبکہ طالبان اور دیگر گروہ ایک خون ریز جنگ لڑتے رہے۔ دوسری طرف پاکستان کے طالبان کے ساتھ تعلقات ان کے پہلے دور حکومت جو کہ 1996 سے 2001 تک قائم رہا اور دوسرے دور کے آغاز میں بھی خاصے خوشگوار رہے، مگر اب وقت گزرنے کے ساتھ دونوں کے درمیان تعلقات میں نمایاں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، یہاں تک کہ مختلف پاکستانی حکام، جن میں پاکستان کے وزیر دفاع بھی شامل ہیں، افغانستان کو سرعام دشمن ملک قرار دے چکے ہیں۔ پاکستان کا الزام ہے کہ طالبان حکومت پاکستانی طالبان یعنی ٹی ٹی پی کو افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دے رہی ہے تاکہ وہ پاکستان کے اندر حملے کر سکے، اور اسی بنیاد پر پاکستان افغانستان کے اندر ان ٹی ٹی پی کے مبینہ ٹھکانوں پر فضائی حملے بھی کر چکا ہے۔ یہ الزامات افغان طالبان مسترد کرتے آئے ہیں، اور اس کے برعکس وہ پاکستان کے بعض عناصر پر افغانستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوششوں کا الزام عائد کرتے ہیں۔ بھارت کے لیے طالبان کے ساتھ بہتر تعلقات برقرار رکھنے کی بنیادی وجہ اس کے قومی مفادات کا تحفظ ہے۔ بھارت کی سب سے بڑی تشویش سیکیورٹی سے متعلق ہے، خصوصاً داعش، القاعدہ اور بھارت مخالف شدت پسند گروہوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے۔ افغان طالبان نے بھارت کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ افغان سرزمین کو بھارت کے خلاف کسی دہشت گرد سرگرمی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یہ بات افغان طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے جمعے کو ایک بار پھر دہرائی۔ طالبان کے ساتھ تعلقات بھارت کی اس حکمت عملی کا بھی حصہ ہیں جس کے تحت وہ ایران اور وسطی ایشیا کے ساتھ رابطے مضبوط کر کے خطے میں چین اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ بھارت اور افغان طالبان کی حکومت کے درمیان تعلقات میں گہرائی آ رہی ہے، لیکن
دونوں فریق اب بھی محتاط ہیں. ان کے تعلقات فی الحال ٹیکنیکل نوعیت کے ہیں کیونکہ ماضی کے واقعات، اندرونی سیاسی عوامل اور ممکنہ بین الاقوامی رد عمل کے باعث دونوں جانب مکمل اعتماد اب تک قائم نہیں ہو سکا. ہمارے ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب موجود ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. خواجہ صاحب، ایک طرف کل خبر آتی ہے کہ پاکستان نے مبینہ طور پر افغانستان میں ٹارگٹ کیا ہے جو تحریک طالبان کی لیڈرشپ ہے اس کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں آئی، مگر افغانستان کی طرف سے مذمت ضرور آئی ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. افغان وزیر خارجہ یہ کہہ رہے ہیں اور بھارت میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اس طریقے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، ہم مذاکرات کے حامی ہیں. تو کیسے بات آگے بڑھے گی؟ کیونکہ ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، بہت زیادہ دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں، الزام افغانستان پر لگ رہا ہے کہ وہاں پر پناہ گاہیں موجود ہیں اور وہاں پر ٹارگٹ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں. بہت بہت شکریہ شاہزیب. جو بات ڈائلاگ کی یا مذاکرات کی بات جو ہے اس سے کوئی بھی انکاری نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کو یاد ہوگا تقریباً 3 سال پہلے یہ ایک اٹیمپٹ کیا گیا تھا. میں اور اس وقت کے ڈی جی آئی نظیم جو ہے ہم وہاں پہ گئے تھے اور تقریباً 4-5 گھنٹے جو ہے ہماری جو ہے گفت و شنید ان سے ہوتی رہی. ساری لیڈرشپ جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان سب کو ہم ملے، ان سے منت بھی کی، ان کو جو ہے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ ان لوگوں کو جو ہے آپ پناہ گاہیں میسر نہ کریں اور ہمیں جو ہے یہ جس طرح نقصان پہنچا رہے ہیں یہ ایک سٹیج آئے گی کہ ہم پھر اس کے بعد برداشت نہیں کر سکیں گے اور ہمیں ریئیکٹ کرنا پڑے گا. ان لوگوں کے ساتھ پھر سکور جو ہے وہ سیٹل کرنا پڑے گا. تو ایک تجویز آئی ان کی طرف سے کہ جی ان کو کسی ویسٹرن پروونس میں ہم سیٹل کر دیتے ہیں، آپ ایکس نمبر آف بلینز 10 بلین کے قریب دے دیں، یہ خرچہ جو ہے آپ اٹھا لیں، ہم ان کو ری سیٹل کر دیتے ہیں کہیں اور. ہمیں خدشہ تھا کہ یہ پیسے بھی لے لیں گے اور یہ پھر واپس آ جائیں گے اپنے اور جو اوریجنل ان کی پناہ گاہیں ہیں ان میں یہ آ جائیں گے. اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہمیں ملتی تھی، اس لیے وہ پرپوزل جو ہے وہ ٹیک آف نہ کر سکا. آج بھی اگر ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ڈائلاگ کے لیے ہم حاضر ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اس ڈائلاگس میں کوئی اگر سلوشن جو ہے ڈھونڈا جاتا ہے، اس سلوشن کو انڈر رائٹ کون کرے گا، اس سلوشن کی گارنٹی کون دے گا؟ کابل گورنمنٹ جو ہے اس کی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے. ہمیں اس وقت بھی انکاری تھی، آج بھی انکاری ہے. دیکھیں کوئی بھی ہمسایہ ملک جو ہے وہ اپنی سرزمین کے اوپر اس ہمسائے کے خلاف جو ہے فوجی کارروائیاں کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کہیں بھی نہیں اجازت دیتا. اور اب یہ حال ہو گیا ہوا ہے کہ یہ ایکچولی جو ہے یہ ساری کارروائیاں جو ہے بھارت کی ایما کے اوپر جو ہے افغانستان کے سوائل سے کی جا رہی ہیں. بھارت کے ساتھ جو بنیان المرصوص میں جو ان کا حشر ہوا ہے، جو ان کی جو ہے شکست فاش ہوئی ہے جو ان کو، اس کا جو ہے ادھار جو ہے تھوڑا بہت جو ہے وہ چکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کہ افغانستان کا سوائل استعمال کر کے. یہ سارے کے سارے جو ہے ان کے سہولت کار جو ہیں وہ بھارتی ہیں. اگر خواجہ صاحب ایسا ہے تو اب سوال پھر ریاست سے نہیں اٹھتا کہ 1994 سے لے کر 2020-21 تک بہت زیادہ خدشات بھارت کے رہے طالبان کے حوالے سے. پاکستان تو حامد کرزئی اور اشرف غنی پر الزام لگاتا تھا کہ وہ بھارت کے حمایتی ہیں، طالبان کی حمایت کا پاکستان پر الزام لگتا تھا. طالبان کی جب حکومت آتی ہے افغانستان میں، جنرل فیض حمید جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور کہتے ہیں ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ. بھارت کو تو اپنے وہاں پر سفارت خانے بند کرنے پڑتے ہیں، افغانیوں کے ویزے کینسل کرنے پڑتے ہیں. آپ کی طرف سے ٹویٹ ہوا تھا اس زمانے میں کہ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، اللہ اکبر. عمران خان نے کہا تھا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں طالبان نے، افغان طالبان نے. اور 3 سال گوئنگ فارورڈ اس وقت بھارت اپنا سفارت خانہ کھولنے جا رہا ہے افغانستان میں. افغانستان کے وزیر خارجہ اس وقت بھارت میں موجود ہیں اور پاکستان کے حوالے سے وہاں جا کے بیان دے رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرزمین افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے اور بھارت استعمال کر رہا ہے ہمارے خلاف. اس کا جواب کون دے گا؟ یہ ہماری کتنی بڑی ناکامی اور ہماری پالیسی. میں اس کا جواب دیتا ہوں، بالکل میں جواب دیتا ہوں. جب طالبان کی حکومت آئی تھی، میرا جو ٹویٹ آپ نے کوٹ کیا ہے، آئی اسٹل مینٹین دیٹ اور اسٹینڈ بائی جو بھی میں نے کہا تھا کہ ایک اسٹرگل جو تھی، انڈیجنس اسٹرگل تھی طالبان کی، انہوں نے اس سے میں فتح ان کو ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح سے نوازا. کہہ سکتے ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے جو ہے میں نے اس کو ویلکم کیا.
اور اللہ تعالیٰ کی جو مدد جو ہے اس کو میں نے انڈورس کیا، یا آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں. بٹ خواجہ صاحب ہم بھی تو ایک مسلمان ملک ہے نا، اگر وہاں سے ہم پر حملے ہو رہے ہیں تو ڈو یو اسٹینڈ بائی یور ٹویٹ، ڈو یو اسٹینڈ کریکٹڈ ناؤ کہ یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اس وقت؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں، مجھے تھوڑا سا موقع دیں. میں سارے کبھی آپ سے سوالوں کا جواب نہیں چھوڑا. وہ دراصل بات یہ ہے کہ وہ کنٹمپریری سچویشن میں تو ٹویٹ کو میں جسٹیفائی کر سکتا ہوں، لیکن میں آج ہائنڈ سائٹ میں جو ہے اس ٹویٹ کو میں جسٹیفائی نہیں کر سکتا. میں لیٹ می اوپنلی ایڈمٹ دیٹ. جو ہے مجھے آج ایڈوانٹیج ہے پچھلے 3 سال کے میں جو آپ ابھی بتا رہے تھے کہ اس ٹویٹ کے بعد جو ہے پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کے بعد بار بار ہم ان کو کہہ رہے ہیں، بار مذاکرات کر رہے ہیں. وہاں پہ جو ہے فارن منسٹر جا رہے ہیں، ڈپٹی فارن منسٹر جا رہے ہیں، ہماری صادق صاحب جو ہیں وہ ریپیٹڈلی وہاں پہ جاتے ہیں. کوارڈ جو ہے ایک 4 ملکوں کی، رشیا، چائنا، پاکستان اور ایران کا ایک وہ ہے، ایک پلیٹ فارم ہے. اس کے اوپر یہ باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن کوئی امپروومنٹ نہیں آئی، بلکہ اس میں شدت آ رہی ہے اور بہت زیادہ شدت آ رہی ہے. اور یہ زمین جو ہے، میں بالکل ود آل اتھارٹی جو ہے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ سرزمین جو ہے افغانستان کی، وہ بھارت جو ہے اپنی شکست کی جو خفت مٹانے کے لیے جو ہے وہاں سے استعمال کر رہا ہے اور اس کی سہولت کاری کی جا رہی ہے، بھارت کی سہولت کاری کی جا رہی ہے. اور خواجہ صاحب اگر یہ سہولت کاری ہو رہی ہے نا، کیونکہ آپ نے کہا کہ انہوں نے 10 ارب روپے مانگے. میں اپنے سوال، آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر اس فضا کے اندر بھی اگر وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں تو مذاکرات ہم پھر بھی کرنے کو تیار ہیں، لیکن ان مذاکرات کا جو نتیجہ ہوگا اس کی ضمانت کون دے گا؟ کابل اس کی ضمانت دینے کو تیار نہیں ہے. کابل حکومت جو ہے وہ پچھلی دفعہ بھی جب ہم گئے تھے، ہم نے مذاکرات کیے تھے، اس کے بعد جتنی دفعہ مذاکرات ہوئے ہیں وہ ضمانت نہیں دیتے. اگر دیتے ہیں تو ضمانت کے اوپر جو ہے قائم نہیں رہتے. یہ پرابلم ہے. آپ اس میں بتائیں. اور خصوصاً جب یہاں پہ ہمارے ایک صوبے میں جہاں پہ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں کی حکومت جو ہے وہ ایسی آوازیں جو ہے بلند کرتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے وہاں پہ بیٹھے افغانستان میں بیٹھے جو لوگ وہاں پہ خون ریزی کر رہے ہیں ان کی ہمتیں جو ہے جوان ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ وہاں پہ چائے پینے کے فیض صاحب جو ہے انہوں نے بلٹ پروف گاڑی دی ان کو. وہ صرف چائے نہیں پی صاحب، ادھر تو صرف چائے پی صاحب، ان کو بلٹ پروف گاڑی دی وہاں پہ طالبان کی لیڈرشپ کو. وہ کہ آپ بلٹ پروف گاڑی لیں. اب جب اس قسم کی باتیں ہو رہی ہوں اور میں اب کیا ڈیٹیل میں جاؤں کہ یہ جب 4000 بندہ یہاں پہ لا کے بسایا گیا تھا شاہ زیب، ان لوگوں نے یا 5000 وہ جو ہے ملٹی پلائی ہوئے. انہوں نے یہاں پہ ساری جو ہے نئے سرے سے ریکروٹمنٹ کی، نئے سرے سے پلاننگ کی، اور ان کو سہولت کاری ان کی گئی کہ وہ یہاں پہ اپنی تعداد جو ہے ڈبل ٹرپل کر کے، نئے ہائیڈ آؤٹس بنا کے، نئی پناہ گاہیں بنا کے، نئے جو ہے اپنے ٹھکانے بنا کے ہماری زمین میں بھی اور اکراس دا بارڈر افغانستان میں بھی وہ لوگ جو ہے اپنی ایک فارمیڈیبل جو ہے صاحب یہ ہوا کہ یہ عمران خان صاحب کے ٹائم پر ہوا. حالانکہ اس وقت بھی خود عمران خان صاحب کی پارٹی میں اس بات پر اختلاف پیدا ہو رہا تھا، امراض صحیح صاحب و دیگر لوگوں، مگر عمران خان صاحب آگے بڑھے. وہ کہتے ہیں میں ڈائلاگ پر یقین رکھتا ہوں. وہ تو چاہتے تھے کہ کوئی اربوں روپے بھی خرچ کیے جائیں، ان کو ری سیٹل کیا جائے کیونکہ افغان طالبان نہیں مان رہے ہیں. 2021 اکتوبر میں مذاکرات بھی شروع ہوئے، آپ کی حکومت آ گئی 2022 میں، اور پھر آپ لوگوں نے بھی مذاکرات آگے بڑھائے، کوئی پارلیمانی کمیٹی بھی بنائی. عمران خان صاحب تو آپ پر یہ تنقید کرتے تھے کہ ان کو ری سیٹل کرنا تھا، ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے تھے، ان پر خرچے کرنے تھے. آپ لوگوں نے خرچہ نہیں کیا، مگر تو آپ لوگوں نے بھی تو بات آگے بڑھائی تھی، پھر کہاں فیل ہوا معاملہ؟ نہیں، ہم نے جو بات جو میں نے پہلا سب سے پہلا میرا خیال ہے جو ڈیلیگیشن جو تھا، اور میں اور ڈی جی آئی تھے اس وقت کے، ہم نے جو بات کی تھی یہی بات کی تھی کہ آپ ان لوگوں کو جو ہے آپ ان کو کنٹرول کریں. جو ہمارے ساتھ جو ان کے اگر ہمارے وہاں پہ ٹھکانے ہیں ہم ان کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے، لیکن آپ کی سرزمین سے، افغانستان کی سرزمین سے جو ہے ہمارے اوپر حملے نہیں ہونے چاہیے. بڑی اچھے ماحول میں، کارڈیل ماحول میں جو ہے بات ہوئی، اور میں نے جو وہاں پہ بات سلسلہ چلا وہ جو ہے ساری کی ساری وہاں پہ
ان کو آپ کو میں نے بتا دی جو بھی وہاں پہ بات ہوئی، لیکن ڈائلاگ سے انکاری آج بھی ہم نہیں ہیں افغان حکومت سے ڈائلاگ میں ایک اور بات جاننا چاہ رہا ہوں، لیکن ان لوگوں سے خواجہ صاحب میں ایک اور بات جاننا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ جب آپ کہتے ہیں ڈائلاگ کے لیے تیار ہو، جو ہوا آفر بھی کیا گیا، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ افغان طالبان جان کے ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو تحریک طالبان ہیں، یا پھر وہ بے بس ہیں؟ کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سلیم صافی صاحب جیسے جو سینئر صحافی ہیں وہ سال ہا سال ریاست کو بتاتے رہے کہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان الگ ہیں، یہ ایک ہیں، ان کا گٹھ جوڑ ہے، مگر ریاست افغان طالبان کی پشت پناہی کرتی رہی۔ ناؤ اس وقت کیا یہ ایک ہیں اس لیے ساتھ نہیں دے رہے اور اس لیے ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، یا مجبور ہیں؟ کیا آپ نے آبزرو کیا؟ نہیں، میں میری جو آبزرویشن جو ہے یہ مجبور نہیں ہے، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ ایک ہیں، یہ چاہیں تو ان کو ٹھیک ہے، ایک اب انہوں نے ہمیں اس وقت بھی کہا کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کے جو ہے امریکہ سے لڑے ہوئے ہیں، ہمارے یہ ساتھی رہے ہوئے ہیں، ہم ان کو ڈمپ نہیں کر سکتے، اس قسم کے آرگومنٹس دیے گئے افغان لیڈرشپ کی طرف سے، جو ایک انڈائریکٹ جو کہا جا رہا تھا یا کنوے کیا جا رہا تھا ہمیں کہ ہم ان لوگوں کے خلاف کوئی ڈریسٹک جو ہے میئرز جو ہے اڈاپٹ نہیں کر سکتے، یہ کہنے کا مطلب یہ تھا۔ تو اس لیے انہوں نے ری سیٹلمنٹ کا ان کا اس ری سیٹلمنٹ کے منصوبے کی یا آفر کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، اس لیے اس نے نہ چڑھ سکا۔ لیکن اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک نہیں سینکڑوں ہم جو ہے آپ کو جو وہ ویڈیوز دے سکتے ہیں کہ بارڈر کراس کر کے یہاں آ رہے ہیں، اور باقاعدہ ادھر جو ان کی جو پناہ گاہیں ہیں ان کی بھی ہم نشاندہی کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، ایبسولوٹلی کوئی اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر ان کی لیڈرشپ جو ہے دلی میں بیٹھ کے آفر کر رہی ہے یہ مذاکرات کرنا چاہیے، کوئی انڈیا سے پرمیشن لے کے یہ آفر کر رہے ہیں، ان سے لے کے یہ ہمیں آفر کر رہے ہیں، میرا اپنا خیال ہے کہ میں ان کا پھر کہوں گا کہ انکاری نہیں ہے ہم مذاکرات سے، لیکن ہم افغان حکومت سے مذاکرات جو ہے با مقصد، ایسے نہیں گپ شپ نہیں، با مقصد مذاکرات کرنے کے لیے ہم ان سے تیار ہیں، بالکل تیار ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ طالبان جن کے ہاتھ ہمارے بچوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں ان سے کوئی مذاکرات کریں، we'll settle the score with them، اس کے بعد دیکھی جائے گی کہ افغان حکومت جو ہے ہم سے کیا بات کرتی ہے۔ لیکن اس وقت طالبان are concerned جنہوں نے خون ریزی کی ہوئی ہے ان کے ساتھ سکور سیٹل ہوگا، اور ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور خواجہ صاحب پاکستان میں آپریشن اسی وقت کامیاب ہوئے ہیں جب اسے پولیٹیکل بیکنگ ملی ہے، اور پولیٹیکل بیکنگ کنسنسس کے ساتھ ملی ہے، چاہے وہ 2014 کا واقعہ ہو۔ ناؤ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس وقت اپنا خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر ہٹا دیا اس بات پر، انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ آپریشن کے حوالے سے ان کے تحفظات تھے اور نئے چیز، تو یہ کنسنسس اب کیسے ڈیولپ ہوگا؟ کیونکہ آپ کی لیڈرشپ، عطا تارڑ صاحب نے جو انفارمیشن منسٹر انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردوں کے سہولت کار کو لایا جا رہا ہے، ڈی جی ایس پی آر نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے، تو یہ معاملہ آگے بڑھے گا کیسے؟ کیونکہ بغیر کنسنسس کے تو آپریشن نہیں کامیاب ہوگا۔ نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اگر گول پوسٹ جو ہے وہ چینج کیا ہے یا اپنی جگہ سے اس کو ہٹایا گیا ہے یا کہیں اور لے جایا گیا ہے، وہ تو پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ پی ٹی آئی واز آن بورڈ، جب آپ نے 2014 کی بات کی ہے پی ٹی آئی واز آن بورڈ، اور وہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ کمپلیٹ کنسنسس تھا تمام پولیٹیکل فورسز میں، اور بڑا کامیاب ہوا، اور اس کے بعد جو ہے امن بھی قائم ہوا، اس کے بعد پھر ہم جو ہے دھرم بھرم ہوا پی ٹی آئی کے زمانے کے اندر، اور آج تک وہ چل رہا ہے، بیچ میں چھوٹی موٹی جو ہے گیپ آیا ہے، ادروائز یہ سلسلہ چل رہا ہے، بلکہ ملٹی پلائی ہو گیا ہے۔ تو اب اگر ایک ایسے شخص کو جو بڑا ووکل اور بڑا ببانگ دھل جو ہے ان کی سائڈ بھی طالبان کی لیتا ہے، اور اس کے آن ریکارڈ جو ہے بیانات موجود ہیں جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ان کا ذہنی جو جھکاؤ ہے کس طرف ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عمران خان صاحب نے یہ نامینیشن جو کی ہے وہ ایک پاکستان کی حکومت کو یا پاکستان کو ریاست کو جو ہے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے، اور اگر بلیک میل کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں تو پھر اس کا جواب دیا جائے گا۔ پھر جو ہے تمام تر جو میئرز اویلیبل ہیں
حکومت کو وہ اس سے بھرپور جواب دیا جائے گا، چاہے وہ کائنیٹک ہو یا نان کائنیٹک ہو. یہ تو صورتحال پہ جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے. لیکن یہ کوئی کسی کو غلط فہمی نہیں ہوگی کہ کوئی شخص جو ہے وہ بچوں کو، پاکستان کے فوجی جوانوں کو 3 دن میں جتنی خون ریزی ہوئی ہے اس سے پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ مگر عمران خان صاحب کی تو عمران خان صاحب پھر دوبارہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ ہی واحد راستہ ہے، میں ڈائیلاگ کا حامی ہوں، ملٹری سولوشن کا حامی نہیں ہوں. اب وہ پھر یہی بات دہرا رہے ہیں، جیل سے دہرا رہے ہیں چیف جی. لیکن سے ہم نہیں ہٹ رہے، لیکن کس کے ساتھ ڈائیلاگ؟ ان ڈائیلاگ کا ضامن کون ہوگا؟ کابل حکومت جو ہے اس ڈائیلاگ کو بیک اپ کرے گی، کیا ضمانت دے گی ہمیں کہ وہ ڈائیلاگ میں جو بھی چیز سیٹل ہو اس جو ہے مٹیریلائز ہوگی، وہ وعدے پورے ہوں گے، ان لوگوں کو کنٹرول کیا جائے گا؟ نہیں کنٹرول کر رہے. ابھی 3 سال گزر گئے ہیں، مجھے وزٹ کیے اس کے بعد جو ہے پاکستان سے بڑے ہائی لیول جو ہے ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر وہاں سے 2-3 دفعہ وہاں پہ گئے ہیں، جفیاں پفیاں بھی لی ہیں انہوں نے ایک دوسرے کی. لیکن کوئی اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کا قطعی طور پہ کوئی کسی قسم کی نہیں ہوئی. اور وہ آج دلی میں بیٹھ کے بیان دے رہے ہیں. تو آپ دیکھیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ دشمن جو ہے ہمارا جو دشمن ہے، جو ابھی بھی اپنے شکست کے زخم چاٹ رہا ہے، وہ اگر کسی قسم کی سکور سیٹل کرنے کا اٹیمپٹ جو ہے براستہ قابل کرنے کی کوشش کرے گا تو وہاں سے بھی اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا بھارت کو. اور اس کے ساتھ جو ہے پھر افغانستان کو بھی، اگر انہوں نے بھارت کا اعلیٰ کار بننے کی کوشش کی تو افغانستان بھی جو ہے وہ قیمت ادا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس وقت جو معاملات نظر آ رہے ہیں اس سے تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ جو کراس بارڈر کارروائیاں ہیں پاکستان کی طرف سے وہ ہوں گی اور پاکستان ٹارگٹ کرے گا افغانستان میں تحریک طالبان کی لیڈرشپ. دیکھیں، میں اتنا ضرور ود آل کانفیڈنس یا جو بھی مجھے انفارمیشن یا جو بھی میں اس سلسلے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے کہ اگر افغانستان کی زمین استعمال ہوگی، ہو رہی ہے یا ہوگی، وہاں سے ہمارے پاس ایویڈنس ہوئی تو ہاٹ پرسوٹ ضرور کی جائے گی. چاہے وہ لوگ افغانستان کی زمین میں داخل ہوئے تو ہم ان کے پیچھے افغانستان کی زمین پہ بھی ان کو جو ہے پرسو کریں گے. افغانستان کی حکومت اگر ذمہ داری لیتی ہے کہ وہ ان کی پناہ گاہیں ختم کرے گی اور وہ لوگ جو ہے ان کو پناہ نہیں میسر ہوگی ان کی سرزمین پہ، بسم اللہ، بڑی اچھی بات ہے. لیکن اگر وہاں پہ ان کو پناہ گاہیں میسر ہوں اور یہاں پہ واردات کر کے یہاں پہ خون بہا کے پاکستانیوں کا وہاں پہ جا کے پناہ لیں تو حق بنتا ہے ہر قانون کے ساتھ مطابق، ہر قانون کے مطابق جو ہے وہ ہمارا حق بنتا ہے. لوکل قانون، قبائلی قانون، انٹرنیشنل قانون، ہر قانون کے مطابق جو ہے ہمارا حق بنتا ہے کہ پھر ہم سکور سیٹل کریں. اور صاحب اب اس میں مسئلہ ہے کہ میں پھر بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر کارروائی آگے کرنی ہے، کیونکہ ظاہر پی ٹی آئی افغانستان کے اندر کارروائی کے بھی خلاف اور پاکستان میں بھی آپریشن کے خلاف، اور ڈی جی ایس پی آر نے کہا سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے. کم از کم کوشش کی جائے گی پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنے کی، پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینے کی، یا نہیں کی جائے گی؟ نہیں، بالکل. اگر کوئی پی ٹی آئی کی، میں بھی بولا ہوں اور ان کی لیڈرشپ بھی بولی ہے، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اوپن کی ڈیبیٹ جو ہے، انہوں نے بڑے کھلے انداز سے وہاں پہ کہا ہے جی کہ ہم ایکشن کے حامی نہیں ہیں، مذاکرات کے ساتھ معاملے سیٹل کرنے چاہیے. بالکل سیٹل کرنے چاہیے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن جو ایویڈنس ہمیں اویلیبل ہے ہمارے پاس پچھلے 3-4 سال کی کہ مذاکرات میں کوئی فریق جو ہے وہ گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے. صحیح. اور اس سب میں کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کی کیا پالیسی ہوا کرتی تھی؟ عمران خان صاحب نے تو انہیں ناراض ہو کر ہٹایا، کیا واقعی وہ ریاست کے ساتھ تعاون کر رہے تھے اس لیے ہٹایا، نہیں کر رہے تھے اس لیے ہٹایا؟ دیکھیں، تعاون کی والا آپ کا سوال جو ہے اس کے 2-3 مطلب نکلتے ہیں. تعاون جو ہے ویزاوی افغانستان ہمارے ساتھ کر رہے تھے یا کوئی آپ دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں خیبر پختونخوا حکومت تعاون کر رہی تھی؟ میرا خیال ہے کہ ٹیکنیکلی ان کی طرف سے بھی پوری طرح میسر نہیں تھا.
ان کی طرف سے میں نہیں سمجھتا، میرے کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ یا فوج کے ساتھ کوئی ایسا تعاون کیا ہو جہاں پہ جو ہے کوئی ہم نے افیکٹولی جو ہے رسپونڈ کیا ہو، اور جس طرح کی ان کو پناہ گاہیں ہمارے گھر کے اندر یعنی ہمارے صوبے کے اندر جو ہے میسر ہیں، میرا نہیں خیال کہ پہلے ان کو اتنی پناہ گاہیں میسر تھیں۔ یہ پچھلے 2-3 سال کے اندر جو ہے ان کی پناہ گاہوں میں اضافہ ہوا ہے، ان کے نیٹ ورک میں اضافہ ہوا ہے اکراس دی بارڈر آلسو اینڈ ود ان پاکستان آلسو۔ اور وہ علی امین گنڈا پور صاحب محترم جو ہیں وہ چیف منسٹر تھے، جن کی چیف منسٹری کے دوران جو ہے یہ پناہ گاہ تو خور صاحب یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے نا کہ ریاست اگر علی امین گنڈا پور صاحب سے مطمئن نہیں تھی مگر عمران خان صاحب اس کے باوجود ان سے مطمئن نہیں تھے، اور اگر ایک نئے وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں تو پھر کیسے امن کی طرف آگے کیسے بڑھا جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ میں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ایک توازن رکھنے کی کوشش کر رہے تھے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ میں، اور جو سچویشن تھی توازن، لیکن میرا خیال ہے کہ اٹ واز اے ویری ٹال آرڈر۔ بہت شکریہ وزیر دفاع خواجہ عاجز صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں۔ معاملہ جا کس طرف رہا ہے تجزیہ معلوم کریں گے، تحریک انصاف کا مسلسل دعوت دے رہے ہیں، وہ اپنا موقف اس حوالے سے دے سکتے ہیں۔ پروگرام لائیو ہے، ایک بریک کے بعد بات۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات کیسے آگے بڑھیں گے، دہشت گردی کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں افغان امور پر نظر رکھنے والے، سیکورٹی معاملات پر نظر رکھنے والے سینئر صحافی طاہر خان صاحب۔ خان صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ خان صاحب ظاہر ہے اب افغانستان کے وزیر خارجہ اس وقت بھارت میں موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈائیلاگ سے معاملات آگے بڑھائے۔ کل رات جو کچھ ہوا، مبینہ حملہ ہوا، اس حوالے سے بھی افغانستان کی طرف سے مذمت سامنے آ رہی ہے۔ پاکستان کہہ رہے ہیں مذاکرات کے لیے تیار ہیں مگر وہاں سے کوئی پیش رفت نہیں ہوتی ہے، ہم پہلے بھی جب بھی ملے ہیں اور وہاں سے کاروائیاں ہو رہی ہیں، کاروائیاں ہوں گی تو پاکستان جواب دے گا۔ یہ کس طرف معاملہ آپ کو جاتا نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ میری نظر میں حالات جو بھی ہو، آپ کے پاس دوسرے ممالک کے ساتھ انگیجمنٹ وہ آپ کے لیے لازمی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کو پہلے جو دوست ممالک ہے، میں نے یہاں پاکستانیوں سے سنا ہے کہ پہلے جو بھی قریبی دوست ممالک تھے، خطے کے ممالک تھے، پاکستان سے یہی کہا کرتے تھے کہ آپ افغان طالبان کو انگیج کریں، ان کو دباؤ نہ ڈالیں اور کوئی پریشر کا وہ ٹیکٹکس نہ استعمال کرے، اور پاکستان نے وہ بات مانی تھی۔ لیکن 2 دن پہلے بھی، آج بھی تیرا میں، تو پاکستان ایک فرسٹریشن تو ہے اور چین بھی خوش نہیں ہے، ان کو بھی کنسرن ہے، دیگر کو بھی کنسرن ہے، لیکن میرے خیال میں انہوں نے انگیجمنٹ کو نہیں چھوڑا اور اسی راستے پہ جاتے ہیں، کیونکہ پالیسی ظاہر بات ہے حکومت کے پاس اپنے دلائل ہوں گے، اداروں کے پاس اپنے دلائل ہوں گے، لیکن موجودہ جو حالات ہے اگر مزید پیچیدہ ہوتے ہیں، بد اعتمادی بڑھتی ہے، تو پھر شاید افغان حکومت کے لیے بھی معاملات بڑے مشکل ہوں گے۔ میری جو رائے ہے، اور میں جب دیکھتا ہوں، میں بھی افغانستان سے آیا ہوں، تو میں وہاں جب ان سے ملتا ہوں، وہ مطلب ہمیں جو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی مدد کریں۔ اور ایک اور بات آپ کے جواب مختصر کر کے کرتا ہوں کہ 2022 میں جب سراج الدین حقانی سے ملا، اس وقت مذاکرات ختم نہیں ہوئے تھے۔ اس نے مجھے لیڈرشپ کی، طالبان لیڈرشپ کی یہ رائے تھی کہ جنگ پاکستان میں بھی ختم ہونی چاہیے، اور اسی بیس پہ انہوں نے میزبانی بھی کی۔ مذاکرات ناکام ہوئے، لیکن میرے خیال میں آپشن ہے۔ اب ریاست کی پالیسی تو جس طرح کے ISPR کے DG نے آج کہا کہ وہ مذاکرات نہیں کریں گے، وہ لڑیں گے، تو میرے خیال میں جب پالیسی یہ ہو تو پھر تھوڑے سے پیچیدگیاں پھر ہوتی ہے۔ میرے خیال میں اب موقع ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ، آپ کے خیال میں جب آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے کہا آپ سے بھی کہ وہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعاون کریں، تو پھر ہوتا کیوں نہیں ہے تعاون؟ وہاں سے کاروائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیا جو پاکستانی طالبان ہیں ان کو وہ روک نہیں سکتے یا روکنا چاہتے نہیں ہیں؟ مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو جب بھی پاکستانی ڈیلیگیشن وہاں جاتا ہے، میں نے پاکستانیوں سے یہاں بھی سنا اور میں نے کابل میں بھی سنا کہ افغان حکومت کے لیڈرشپ کا، ان کے رہنماؤں کا پاکستان کو یہی ایڈوائس ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں سے مذاکرات کریں۔
یہ ان کی اکثر ہوتی ہے. دوسری بات، یہ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے، یہ بھی میں نے پاکستانیوں سے اسلام آباد میں سنا کہ افغان لیڈرشپ کا یہی ان کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو فوج ہے وہ بھی بڑی اسٹرانگ ہے، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی بھی بڑی اسٹرانگ ہے، آپ نے باڑ بھی لگائی ہے، آپ کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی بھی آئی ہے، وہ بھی بڑی قسم کی اسٹرانگ ہے. تو مطلب آپ کا بھی ایک رول بنتا ہے کہ ان لوگوں کو اگر وہاں آتے بھی ہیں، وہ تو خیر مانتے نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ ہے، لیکن چلو اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں، تو لہٰذا آپ بھی ذرا کوشش کریں. دوسری بات یہ ہے، انہوں نے افغانوں کو تو ایک لحاظ سے روکا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے امیر کا فتویٰ تو نہیں تھا، ان کے دارالفتاء کا تھا، لیکن امیر کے اس پہ سائن ہے، دستخط ہے، انہوں نے ابتدائی اس میں لکھا ہے. لیکن معاملات دوبارہ تھوڑے سے پیچیدہ ہو گئے ہیں. بد اعتمادی جتنی بڑھے گی میرے خیال میں معاملات پیچیدہ ہوں گے. اور یہ جو آپ نے شروع میں سوال کا وہ امیر خان متقی کے دورے کا بھارت کا ذکر کیا تھا، اس پہ بھی ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ ہماری وہاں سپیس کہیں مزید کم نہ ہو جائے، کیونکہ آپ کا سپیس جب آپ کے کم ہوگا تو پھر دوسروں کو راستہ ملے گا. انڈیا تو طالبان کو تو پسند تو نہیں کرتے نا، وہ نہ انڈیا جس طرح کے طالبان وہاں گئے تو انڈیا نے سفارت خانہ بند کر دیا، قونصلیٹ بند کر دیا. ہمارے سفارت خانہ تو کھلا تھا، ہم نے تو لوگوں کو اگر جس نے ایویکویٹ کرنا تھا، جانا تھا، اس کی ہیلپ کی ہے. لیکن اس پہ بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے لیے مزید کیا مشکل ہے. لیکن میں اس میں افغان حکومت کو بالکل وہ اس سے بری نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا یہی موقف ہے، اور پہلے بھی تھا، اس حکومت کا بھی ہے، کہ مسئلہ تو چلو افغان کہتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ ہے، چلو اس کی بات مان لی، لیکن اس کی جڑیں تو افغانستان میں کسی حد تک تو موجود ہے. تو لہٰذا افغان حکومت اب پارٹی نہیں ہے، وہ ایک گروپ نہیں ہے، اب وہ رول کرتی ہے پورے افغانستان پہ، 4 کروڑ کی آبادی پہ، 34 صوبوں پہ. تو لہٰذا ان کی ذمہ داری ہم ان کو نہیں یاد دلاتے. تو صاحب آپ کا جو ایکسپیرینس کہتا ہے، آپ کو مسئلہ حل ہوتا نظر آتا ہے یا نہیں؟ آپ نے دائرے سال دیکھا ہے، پاکستان کی افغان پالیسی پر کامنٹری کی ہے. مشکل نظر آتا ہے. اگر یہ موجودہ صورتحال ہو تو پھر میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ناممکن ہے، لیکن مجھے ضرور مشکل نظر آتا ہے. اب جو کالعدم تنظیمیں ہیں، انہوں نے بڑی ایک اسٹریٹجی سے زیادہ لوگ یہاں پر بھیجے ہیں، اس گرمی میں بالخصوص انہوں نے جا کر کے مختلف جگہوں پہ ہے، اور ان کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے وہاں پہنچنا ہے، وہاں رہنا ہے، وہاں لڑنا ہے، وہاں مرنا ہے. تو لہٰذا اب چونکہ پیچیدگیاں زیادہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی ریاست کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن اگر مسئلہ مشکل ہوتا ہے، پیچیدہ ہوتا ہے، چیلنجز بڑھتے ہیں، تو آپ نے کوئی اور آپشن کی طرف تو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے نا. ٹارگیٹڈ آپریشن ٹھیک ہے، پالیسی ہے، وہ حکومت کی پالیسی ہے، اداروں کی پالیسی ہے. آپ کے سوال کا مختصر جواب کہ میرے خیال میں معاملات پیچیدہ ہیں، اور مجھے مستقبل قریب میں اس مسئلے کا حل دکھائی نہیں دیتا اگر پالیسی ہماری بھی اور افغان حکومت کی بھی یہی ہو. بہت شکریہ طاہر خان صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا. میں طاہرہ دیجیے. اللہ حافظ.